کہ یہ جو اقامت دین کا تصور ہے اور اظہار دین حق علی الدین کلہ کا تصور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھا، اس کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ وہ اقامت دین کا انکار نہیں کرتے، وہ کیا نہیں جا سکتا، قرآن مجید کی متعدد آیات اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہاں پہ جیسے یہ الفاظ آئے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو اس میں جو الف لام کا استعمال ہوا ہے یہ موعود ذہنی ہے، یہ اب ٹیکنیکل بحث ہے۔ ایک یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ جیسے انگریزی کا آرٹیکل دی ہے، اس کا بدل کہہ لیں یا اس کا قائم مقام کہہ لیں، اور جیسے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، وہ یا جنس کا ہوتا ہے یا ایک کسی خاص چیز کے اوپر لگتا ہے، تو اسی طرح الف لام کا ہوتا ہے۔ الکتاب کہیں گے تو مطلب ہوگا وہ کتاب جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے الکتاب کا کہ تمام کتابیں، جنس پوری کی پوری جو ہے نا وہ مراد ہو سکتی ہے جب بھی گفتگو میں یہ لفظ آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں المشرکون سے مراد سارے مشرک نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک ہیں، اور جو الدین ہے تو وہ بھی گویا یعنی یہ جو الف لام ہے یہ اس دور کے لیے خاص ہے، موعود ذہنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، ہمارے دور کے لیے گویا اب یہ نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا ایک استدلال، اور اس کے لیے ایک طریقہ تو وہ یہ لام جنس اور حضور کے دور کے لیے خاص کرنا اس سے کرتے ہیں، دوسرا اس کی ایک مثال یہ دے دیتے ہیں، اور یہ مثال میں نے غامدی صاحب سے بہرحال نہیں سنی ہے، یہ بہت کمزور مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں تو باقی آج تو نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی 11 شادیاں نہیں کر سکتا تھا، یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے، یہ کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ یہ من دون المومنین، اے نبی یہ آپ کے لیے خاص ہے، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اہل ایمان کے لیے جو حکم ہے وہ 4 کا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے اللہ نے خصوصی جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے الہ اور رب کا معاملہ آیا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو قانون ساز ہوتا ہے، جو مقنن ہوتا ہے، جو آپ حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ اور اسی معنی میں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور اسی معنی میں قرآن مجید سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے نصارہ نے اپنے اخبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں، جس چیز کو وہ حرام کہیں، اس کو بلا چوں چراغ تسلیم کر لیتے تھے، یہ مطلب تھا اس کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا، کچھ کو وحی جلی کے ذریعے سے کیا، کچھ کو وحی خفی کے ذریعے سے کیا۔ ہمارے سامنے ان چیزوں کی حلت و حرمت کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خواہ وہ قرآن میں آیا ہو یا سنت سے ثابت ہوتا ہو۔ اس کے بعد یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شے حرام کی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حرام تھی، آج کے دور میں حرام نہیں ہوگی، اور یہ شے جو اللہ نے فرض کی تھی یہ حضور کے دور میں تو فرض تھی، آج کے دور میں فرض نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے یہ تو کوئی اور نبی آ کے کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنا حکم پرانے والا جو ہے وہ کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، نیا حکم اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اگر کوئی اور نبی نہیں آنا تو پھر حضور کے دور کے کسی حکم کو کوئی اپنے بل پر کینسل کرنے کا یا منسوخ کرنے کا یا اسے حضور کے دور تک خاص کر دینے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو ایک معنی میں وہ رب ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ تو اگر ہم اصولی طور پر مان بھی لیں کہ کچھ آیات تھی جو حضور کے دور کے لیے خاص تھی، تو وہ ثابت کیسے کریں گے کہ یہ آیت حضور کے دور کے لیے خاص ہے اور ہمارے دور کے لیے نہیں ہے؟ اگر حضور خود بتائیں گے تو ثابت ہوگا، اس کے بغیر نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ تو یہ کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حلال و حرام کا فیصلہ آج بیٹھ کے کرنا شروع کر دے کہ یہ چیز حضور کے دور میں حرام تھی، آج حرام نہیں ہے، حضور کے دور میں فرض تھی، آج فرض نہیں ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔
اسی کے ایک اور بھی دلیل اس میں دی جا سکتی ہے کہ جب ختم نبوت ہو گئی، جب تکمیل دین ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اب اس کے بعد کسی نئی جو ہے نا تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر وہ شے مکمل ہو گئی تھی تو آپ نے ایک شے کم کر دی تو نقص پیدا کر دیا، اور اگر وہ شے جو ہے آپ نے کوئی اضافہ کر کے اس کے حسن میں اضافہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک اس کا بھی تقاضا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا بھی، اور ختم نبوت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد ترمیم و تنسیخ کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو چیزیں فرائض وہ تب تھی وہ آج بھی۔ آخری بات اس ضمن میں عرض کروں، پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، تمہارے 73 ہوں گے۔ 73واں کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس پر ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں کس پر چلنا پڑے گا؟ جو حضور کے دور میں تھا، جس پر حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اس میں اگر ہم نے اونچ نیچ کر دی، یہ کہہ دیا کہ یہ حضور کے دور کے لیے خاص تھا، ہمارے دور کے لیے نہیں ہے، تو ما انا علیہ و اصحابی سے باہر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ سبیل المومنین سے نکل گئے یا نہیں نکل گئے؟ بس میرا خیال ہے اگر یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو یہ والا جو ایک پیراڈاکس ہے اس سے آپ نجات پا جاتے ہیں، نہیں تو اسی کی گھومن گھیریوں میں پھنسے رہیں گے اور نکل نہیں سکیں گے۔